پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو آج مرزا غالب کی ایک نئی غزل شروع کرتے ہیں، چونکہ اس سے پہلی جو غزل تھی وہ مکمل ہو چکی۔ اس کے تمام تر اشعار جو ہیں اس سے متصل ویڈیوز میں موجود ہیں، جو احباب دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو غزل ہے یہ چھوٹی بحر میں ہے نسبتاً، اور یہ بحر رم المقبول اس کو کہتے ہیں، اور عام طور پر اس میں 8 ارکان ہوتے ہیں، لیکن یہ چونکہ چھوٹی ہے اس میں 6 رکن ہیں۔ فاعلاتن فاعلاتن فعلن۔ اسی بحر میں غالب کی ایک اور بڑی مشہور غزل ہے، عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کی بھی اسی طرح سے ہم تشریح بیان کریں گے۔ تو آئیں آج بلا تاخیر اس غزل اور اس کا جو مسئلہ ہے اس وقت اس کی تشریح پیش کرتے ہیں۔ تو مسئلہ ہے، پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا۔ اچھا، میں نے بہت سارے اشعار دیکھے ہیں غالب کے، لیکن مجھے جتنی جہتیں اس شعر میں نظر آئی ہیں بہت کم اشعار میں نظر آئی ہیں۔ مختلف شارحین نے اس شعر کی مختلف انداز میں جو ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں بھی ایک کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں۔ جہاں تک اس کے پہلے مصرعے کا تعلق ہے وہ تو بالکل واضح ہے کہ پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا۔ دیدہ تر آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھ، یعنی ایسی آنکھ جو اشک آلود ہو، تو مجھے پھر اشک آلود آنکھیں یا آنکھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، یاد آ رہی ہے۔ پھر میری نظروں میں گھوم گئی، یاد آیا۔ یاد جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ نظروں میں گھومتی ہے، تو سب مفاہیم اس میں شامل ہیں۔ یعنی پھر مجھے میری جو ہے اشک بار آنکھیں جو ہیں وہ یاد آ رہی ہیں۔ اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دوسرے شعر میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی علت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مجھے میری آنکھیں جو ہیں وہ جو اشک آلود آنکھیں ہیں وہ کیوں جو ہے میرے ذہن میں پھر جو ہے وہ گھومنے لگ گئی ہیں، پھر وہ مجھے یاد آ رہی ہیں۔ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ دل جگر تشنہ فریاد آیا۔ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کئی ڈائمینشنز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ ایک ڈائمینشن جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ جگر تشنہ، اس کو ایک ہم الگ جو ہے وہ ترکیب قرار دیں۔ جگر تشنہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک مرتبہ سمجھنے کے لیے آپ جگر کو بیچ سے نکال دیں کہ دل تشنہ فریاد آیا۔ یہ سمجھانے کی غرض سے کر رہا ہوں کہ حضرت دل جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں میرے پاس، اور وہ کیا ہے اس وقت سخت تشنہ فریاد ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی آہو بکا ہو، کوئی نالو فغاں ہو۔ یہ کیا کہ دل بھی ہو اور اس میں کوئی اضطراب نہ ہو، اس میں کوئی آہو فغاں نہ ہو، اس میں کوئی نالو بکا نہ ہو، کوئی ہلچل ہونی چاہیے۔ پھر جو ہے وہ تذکرہ محبوب ہونا چاہیے، کیونکہ جو فریاد جو ہے وہ تو ظاہر ہے فراق کے یار کے ساتھ جو ہے وہ مربوط ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت دل تشریف لائے ہیں کہ حضرت غالب صاحب یہ کیا جو ہے آپ ایک سناٹے کا شکار ہیں، ایک جمود کا شکار ہیں۔ کوئی فریاد، کوئی نالا، کوئی شیون، یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو غالب کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے دل کی یہ بات سنی، پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا۔ یعنی ریپیٹڈلی یہاں پھر یہاں دیکھیں، یاد رکھیے گا، پھر جو ہوتا ہے نا اس کے 2 طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے 1 2 3، یعنی جس طرح سے ہم کہیں کہ پھر وہ آیا، پھر وہ آیا، پھر وہ آیا۔ تو یہاں یہ اس معنی میں نہیں ہے، یہاں پھر کا مطلب یہ ہے کہ مکرر، دوبارہ۔ تو پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا کہ جب میں نے اپنے دل کا یہ تقاضا دیکھا کہ دل جو ہے وہ مائل با فریاد ہو رہا ہے، اور دل چاہ رہا ہے کہ پھر جو ہے آہو فغاں کا بازار گرم کیا جائے، تو مجھے جو ہے اپنی آنکھیں یاد آ رہی ہیں، اپنے دیدہ تر یاد آ رہا ہے۔ وہ کیوں کہ اس کا بوجھ تو بیچارے دیدہ تر کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ جب دل پر سے ایک بے چینی اور بے کلی اور بے تابی جو ہے وہ گزرے گی، تو اس کا نتیجہ جو ہے لا محالہ جو ہے وہ کیسے ظاہر ہوگا؟ وہ جو ہے آنسوؤں کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو بیچاری آنکھیں یا آنکھ جو ہے اس کو یہ سارا وبال جو ہے اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ ہو گئی اس کی تشریح جو میں خاکسار کے نزدیک ہے۔
اب وہ بات جو میں نے یہاں کی تھی کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے جگر کو بیچ میں سے نکال دیں، اب ہم دوبارہ جگر کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں کہ دل جگر تشنہ فریاد آیا. یعنی پہلے میں نے کہا تھا کہ دل تشنہ فریاد آیا، کہ دل جو ہے وہ تشنہ فریاد جو ہے نظر آیا ہے یا آ رہا ہے، یا میرے پاس جو ہے وہ اس حالت کے ساتھ تشریف لایا ہے دل. تو جگر جو ہے کسی بھی چیز میں اضافہ کرنے کے لیے عام طور پر جو ہے وہ اس طرح کے مرکبات میں جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے. یعنی جگر تشنا یعنی بہت زیادہ پیاسا، بہت زیادہ تشنا، یعنی اس کی پیاس جو ہے وہ میرے دل کے جگر تک جو ہے وہ اتر گئی ہے. یعنی یوں سمجھے کہ دل جو ہے، دل کا آپ نے جو ہے ایک جگر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے ایک فرض کر لیا. چونکہ اگر ہم دل کو جو ہے ایک شخص اور ایک یوں سمجھیں کہ ایک پرسن، اس کو پرسنیفائی کریں، ہم یوں سمجھیں کہ دل جو ہے وہ ایک مکمل ایک شخصیت کا نام ہے، تو ظاہر ہے اس کے اعضاء بھی ہوں گے، انہی اعضاء کے اندر ایک عضو جو ہے وہ اس کا جگر بھی ہوگا. تو دل جو ہے وہ اتنا شدید پیاسا ہے کہ اس کی پیاس کا اثر جو ہے وہ دل کے جگر تک جو ہے وہ جا پہنچا ہے. تو یہ تو ہو گئے ویسے لفظی معنی جگر تشنا کے، کہ ایسی تشنگی، ایسی پیاس کہ جس کا اثر جو ہے وہ جگر تک جا چکا ہو. لیکن مراد کیا ہوا؟ مراد یہ ہوا کہ بہت زیادہ پیاسا. تو میری وہ ساری جو تشریح ہے اس میں اب جگر کو ہم ایڈ کر لیں. دل جگر تشنہ فریاد ہے، یعنی دل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ فریاد کا جو ہے وہ پیاسا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یعنی فریاد کا بہت زیادہ تقاضا لے کر جو ہے وہ دل اس وقت میرے پاس تشریف لایا ہے کہ جناب مرزا صاحب، یہ جمود اور یہ سکون کی کیفیت چھوڑیے، محبوب اور معشوق کا تذکرہ شروع کیجئے، اور پھر جو ہے وہ ہاؤ ہو اور آہو فغاں کا ایک بازار جو ہے وہ گرم کیجئے. اور جس کے نتیجے میں جو ہے مجھے میری آنکھیں یاد آ رہی ہیں کہ اس سب کا وبال جو ہے وہ تو آنسو کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور آنسو جو ہیں وہ ظاہر ہے آنکھوں سے نکلیں گے، لہٰذا یہ ساری کی ساری مصیبت جو ہے بالواسطہ طور پر جو ہے وہ آنکھوں پہ جو ہے آ پڑے گی. تو یہ ہو گئی اس شعر کی تشریح. اچھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں بڑی جہتیں ہیں. بعض احباب یا بعض شارحین نے یہ جگر تشنا کی جو اصطلاح اس وقت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یا ایک مرکب بنایا ہے، جگر تشنا ایک مکمل مرکب ہے کہ یعنی بہت زیادہ تشنا، اس کی بجائے انہوں نے جگر کو الگ جو ہے وہ معنی میں رکھا ہے. یعنی پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا، کہ دل بھی جو ہے وہ تشنہ فریاد ہے، فریاد کا تقاضا کر رہا ہے، اور جگر جو ہے وہ بھی فریاد کا جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے. لیکن میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں. میں اس لیے متفق نہیں ہوں کہ یہاں پھر دل و جگر یا دل اور جگر ہونا چاہیے تھا، تو جو کہ نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ کوئی مزہ نہیں دے رہا. نیز پھر یہ ہے کہ یہاں جو اس کا فعل ہے وہ آیا اور آئے، اگر دو ہیں، دل بھی آیا ہے جگر بھی آیا ہے، تو اس میں پھر راجے تو یہ ہے کہ آئے ہونا چاہیے، دل جگر تشنہ فریاد آئے، جبکہ ایسا بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو رائے ہے میرے نزدیک مرجوح ہے. جو بہتر رائے ہے وہ یہی ہے کہ دل جگر تشنہ، یعنی ہم اس کا جو آیا ہے اس کا فاعل جو ہے وہ صرف ایک ہی قرار دیں اور وہ دل کو قرار دیں، اور یہ کہ جگر تشنہ ہم اس کو ایک الگ مرکب قرار دیں، اور اس کا معنی پھر کیا ہوا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ تشنہ. ایک تیسری ڈائمنشن بھی جو ہے ہم اس میں سے نکال سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دل جگر تشنہ فریاد آیا، کہ ہم ان میں سے ایک کو مخاطب قرار دے رہے ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مرزا غالب جو ہے وہ خود کلامی کے انداز میں بات کر رہے ہیں. پہلا جو مصرع انہوں نے خود کلامی کے انداز میں جو ہے وہ کہا، یعنی نتیجہ بیان کیا، اور دوسرے مصرع میں انہوں نے دل کو مخاطب کر کے کہا کہ کہ اے دل دیکھ ادھر، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ جگر تشنہ فریاد آیا، کہ جگر جو ہے وہ تشنہ فریاد جو ہے اس وقت میرے پاس تشریف لایا ہے. اور جیسے میں نے کیا کہ اس کی پھر ایک اور ڈائمنشن بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جگر کو جو ہے وہ مخاطب قرار دے لیں. اور وہ کیسے کہ جگر دیکھ، دل جو ہے اس وقت تشنہ فریاد ہے،
اور وہ میرے پاس جو ہے اس وقت تشریف لایا ہے کہ جناب مرزا غالب صاحب کوئی تذکرہ فراق یار کرو، کوئی نالہ و فغاں کرو، کوئی آہ و بکا کرو، یہ خاموشی اور یہ سکوت جو ہے یہ کیسا؟ تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کی مختلف جہات ہیں، مختلف ڈائمینشنز ہیں۔ اب آپ میرے ساتھ ان میں سے کس پہلو سے اتفاق کرتے ہیں اور کس پہلو سے اختلاف کرتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے جو ہے وہ ضرور کمنٹ میں جو ہے وہ بیان کریں، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں بھی اور میرے احباب جو ہے وہ بھی اپنے علم میں اس طرح سے آپ کے ساتھ اشتراک کرتے ہوئے اور اضافہ کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ یہ غزل جو ہے بڑی پیاری غزل ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے اس کے اشعار میں، تو میں التماس کروں گا اپنے تمام سامعین و ناظرین سے کہ وہ اس غزل پر آنے والی تمام ویڈیوز کو آخر تک دیکھیں۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی ڈھیروں درخواست کے ہمراہ، اور آپ کے لیے بھی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اب اجازت کا طالب ہوں۔ اللہ حافظ۔